بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ یہ سنیں گے کہ اقامت، اذان کے بعد جو اقامت کہی جاتی ہے نماز کے لیے، اس کے کلمات 11 ہیں یا 17 ہیں۔ اس حوالے سے آج کا درس ہے۔ ابو داؤد شریف، اس کی حدیث نمبر 501، اس کے تحت امام ابو داؤد کیا فرماتے ہیں؟ قال ابو داؤد حدیث مسدد ابینو، کہ جو مسدد یہ نام ہے، جو ان کی حدیث ہے وہ زیادہ واضح ہے۔ ان کی حدیث کے اندر کیا ہے؟ قال فیہ وقال وعلمنی الاقامۃ مرتین مرتین، کہ اس حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ ابو محذورہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اقامت سکھائی دو مرتبہ سے مراد یہی جس طرح ہم پڑھتے ہیں 17 کلمات۔ 502 حدیث کے اندر ہے حدثہ ان ابا محذورۃ حدثہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمہ الاذان 19 کلمۃ والاقامۃ 17 کلمۃ۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے مجھے اذان کے 19 اور اقامت کے 17 کلمات سکھائے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ اب گنتی کے اندر تو فرق نہیں ہو سکتا نا، تو لہٰذا 17 کلمات ہیں، اور 17 اسی صورت میں بنتے ہیں جس طرح کے ہم اقامت پڑھتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر ہے 183، اس کے اندر یہی حدیث ہے ان ابی محذورۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ الاذان 19 کلمۃ والاقامۃ 17 کلمۃ، کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں اذان کے 19 اور اقامت کے 17 کلمات سکھائے۔ اور پھر نا اس حدیث کے تحت قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے۔ حدیث نمبر 185 ہے اور چیپٹر نمبر 140 ہے۔ چیپٹر کا نام کیا لکھتے ہیں؟ فیما جاء فی ان الاقامۃ مثنی مثنی، کہ اقامت بھی دو بار ہے، چیپٹر کا نام یہ رکھا۔ اور حدیث کیا ذکر کر رہے ہیں؟ ان عبداللہ ابن زید قال کانا اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفعا فی الاذان والاقامت۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ دوسرے صحابی بتا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو اذان تھی وہ بھی دو بار تھی اور اقامت بھی دو بار ہوا کرتی تھی۔ نسائی شریف سنیے، اس کی حدیث نمبر 630 ہے۔ اس کے اندر آپ کیا بیان کرتے ہیں؟ ان ابی محذورۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمہ الاذان 19 کلمۃ والاقامۃ 17 کلمۃ، کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اذان کے 19 اور اقامت کے 17 کلمات سکھائے۔ پھر کہتے ہیں ثم ادھا ابو محذورۃ 19 کلمۃ و17، پھر آپ نے گن کر بھی سنائے، پڑھ کے بھی سنائے کہ یہ دیکھو میں انگلیوں پر گن رہا ہوں، یہ 17 اور 19 ہی بنتے ہیں۔ تو آپ نے یہ مکمل طور پر وضاحت کر دی کہ اقامت کے 17 کلمات ہیں۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر ہے 709، اس کے اندر بھی یہی حدثہ ان ابا محذورۃ حدثہ قال علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاذان 19 کلمۃ والاقامۃ 17 کلمۃ، کہ حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے مجھے اذان سکھائی 19 کلمات اور اقامت سکھائے 17 کلمات۔ مصنف عبدالرزاق، اس کی حدیث نمبر 1788، اس کے اندر کیا ہے؟ امام عبدالرزاق کا وصال ہوا 211 ہجری میں، اور آپ امام بخاری کے بھی استاذ ہیں۔ آپ کیا لکھتے ہیں حدیث نمبر 1788 میں؟ ثم قعد قعدۃ، کہ جن حضرات نے اذان دی جس نے، تو وہ تھوڑی دیر اذان کے بعد بیٹھے، ثم عاد، پھر دوبارہ لوٹے، فقال مثلھا، اور جس طرح اذان کہی تھی اقامت بھی اسی طرح کہی، ثم قال قد قامت الصلاۃ مرتین الاقامہ، پھر 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ بھی کہا۔ تو اس سے بالکل واضح پتہ چلتا ہے کہ اذان کی طرح ہی اقامت ہے، سنگل اقامت نہیں کہی جائے گی بلکہ اذان کی طرح ڈبل ہی ہوگی۔ صحیح ابن خزیمہ، یہ امام ابن خزیمہ کا وصال ہوا 311 ہجری میں۔ آپ نے حدیث نمبر 379 ذکر کی ہے، اس حدیث کے اندر یہ ہے فقام بلال فاذن مثنی مثنی واقام مثنی مثنی، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے اذان دی 2 مرتبہ اور اقامت کی 2 بار۔ مطلب یہ ہے کہ اذان کے کلمات پہ 2 بار پڑھے اور اقامت کے بھی 2 بار پڑھے، جس طرح کہ ہم اذان اور اقامت پڑھتے ہیں۔ پھر امام ابن خزیمہ مزید کیا لکھتے ہیں؟ قال ابو بکر فخبر ابن ابی محذورۃ ثابت صحیح من جہت النقل، کہ امام ابو بکر
کیا کہتے ہیں ابھی محظورہ کا جو خبر ہے، جو آپ کی حدیث ہے، یہ ثابت بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ علامہ عینی نے عمدۃ القاری کی جلد نمبر 5 جو بخاری شریف کی شرح 25 جلدوں کے اندر لکھی ہے، 5ویں جلد بیروت کا احیاء التراث العربی جو مکتبہ ہے اس سے چھپی ہوئی، امام مجاہد کا بھی ایک قول ذکر کیا۔ امام مجاہد فرماتے ہیں کانت الاقامۃ فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسنا مسنا حتی استخفہ بعض امراء الجور لحاجۃ لہم۔ امام مجاہد جو کہ تابعی بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کے زمانے میں اقامت 2 باری کہی جاتی تھی، جس طرح کہ ہم کہتے ہیں۔ پھر کیا مزید کہا، یہاں تک کہ بعض ظالم حکمرانوں نے اس کو عام سا سمجھا اور بدل دیا اپنی حاجت کے لیے۔ تو اس سے بالکل واضح پتہ چلا کہ یہ تو ظالم حکمرانوں کی ایجاد ہے سنگل اقامت۔ امام عینی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید حضرت علی کے بارے میں لکھا کہ ایک مرتبہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایک جگہ پر جا رہے تھے، ایک بندے کو دیکھا سنگل اقامت کہہ رہا ہے، تو آپ نے کہا اشفاہا کہ اس اقامت کو ڈبل کہو، تمہاری ماں نہ ہو، یعنی تم یہ کیا کر رہے ہو، اقامت کو ڈبل کہو۔ آخری بات یہ ہے کہ کچھ کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اقامت سنگل ہے، تو ہمارے نزدیک اس سے مراد ابتدا کے اعتبار سے وہ حدیث منسوخ ہے۔ جب اذان کی ابتدا ہوئی تھی اس وقت 2 ہجری تھی، حضرت بلال کو سکھائی گئی، تو جن حدیثوں کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں سنگل اقامت کے، تو وہاں سے مراد وہی ہے کہ ابتدا کے اندر کسی حکمت کے تحت کہی جاتی تھی، لیکن حضرت ابو محظورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایمان لائے ہیں غزوہ حنین کے موقع پر، اور وہ ہوئی ہے 8 ہجری کے اندر۔ تو حضرت ابو محظورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وہ بعد والی ہے، بعد والی حدیث پہلے کو ویسے منسوخ کر دیتی ہے، تو لہٰذا ان ساری باتوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ اقامت جو ہے اس کے 17 کلمات ہیں یا ڈبل کہی جائے۔